بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ایم.اے اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا تیسرا سبق ہے، اور آج کے اس سبق کے اندر ہم پڑھیں گے عائلی زندگی کے اخلاق و ضوابط۔ یہ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بنیادی طور پر 4 چیزوں پر گفتگو کی تھی۔ نمبر 1، اخلاق حسنہ سے متصف ہونے کا حکم۔ نمبر 2، اخلاق کے 2 اہم مآخذ۔ نمبر 3، قرآن اور اخلاق۔ نمبر 4، احادیث اور اخلاق۔ اور آج کے اس سبق کے اندر ہم بنیادی طور پر 3 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، عائلی زندگی کا معنی اور مفہوم۔ نمبر 2، قرآن اور عائلی زندگی۔ نمبر 3، احادیث اور عائلی زندگی۔ آئیے اب ذرا ان باتوں پر الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، عائلی زندگی کا معنی اور مفہوم۔ عزیز طلباء کرام، عائلی زندگی کا معنی ہوتا ہے گھریلو زندگی۔ جب کبھی عائلی زندگی کا ذکر آئے تو ہمارے ذہن میں صرف اپنا گھر آتا ہے اور ہم خود کو صرف اپنے گھر کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، لیکن عائلی زندگی سے مراد صرف ایک گھر یا خاندان نہیں ہے، بلکہ ہر انسان تعلقات کی سطح پر ایک خاندان کی تشکیل کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ، بیوی بچے اور دیگر قریبی رشتہ دار عائلی زندگی کے دائرے میں شمار ہوتے ہیں۔ اور انسان کی عائلی زندگی بنیادی طور پر 2 چیزوں سے مرکب ہے۔ نمبر 1، شوہر، بیوی اور ان کی اولاد۔ نمبر 2، اس تعلق کے نتیجے میں بننے والی معاشرتی، معاشی اور سماجی فضا۔ اجتماعیت کی پہلی منزل خاندان اور عائلی نظام ہے، اس سے آگے معاشرہ اور پھر اس سے آگے ریاست ہے۔ یہ سارے اس اجتماعیت کے مدارج ہیں جس کا نقطہ آغاز خاندان ہے، اور خاندان کی بنیاد رشتہ ازدواج سے بنتی ہے، اور خاندان انسانی معاشرے اور تہذیب و تمدن کا بنیادی پتھر ہے۔ اس وجہ سے قرآن و احادیث میں عائلی نظام سے متعلق بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے، تاکہ اس کی بنیاد میں کسی قسم کا ضعف اور کمزوری باقی نہ رہے۔ عزیز طلباء کرام، اب ہم اپنی دوسری بات، قرآن اور عائلی زندگی پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، اور اس میں ہم بنیادی طور پر 4 باتوں کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، عائلی زندگی سکون کا سبب۔ نمبر 2، عائلی زندگی میں باہمی حقوق۔ نمبر 3، عائلی زندگی میں نگران اور ذمہ دار۔ نمبر 4، عورتوں سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم۔ اب ان 4 باتوں پر ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، عائلی زندگی سکون کا سبب ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ترجمہ یہ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تم میں سے ہی جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا فرما دی۔ آیت کے اندر ذرا غور کریں، ہمیں عائلی زندگی کی ایک بہترین اخلاقی صفت نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ بات ہے کہ اس نے بیویوں کو پیدا کیا تاکہ انسان سکون کی زندگی گزار سکے اور آپس میں پیار و محبت سے رہ سکے۔ اب دوسری بات پر گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا عائلی زندگی میں باہمی حقوق۔ آیت کریمہ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ان عورتوں کے لیے مردوں پر معروف کے مطابق وہی حقوق ہیں جو عورتوں پر مردوں کے لیے عائد ہوتے ہیں۔ دیکھیے عزیز طلباء کرام، اس آیت کے اندر بھی ہمیں یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہمیں عائلی زندگی کے اندر اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح مردوں کے حقوق ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور ہر ایک کو اپنے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے چاہیے۔ گفتگو کرتے ہیں اپنی تیسری بات پر، جس کا عنوان تھا عائلی زندگی میں نگران۔ قرآن کریم کی آیت ہے،
الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے اس برتری کی بدولت جو اللہ نے ان میں سے بعض کو بعض پر دے رکھی ہے، اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ دیکھیے عزیز طلباء کرام، اس آیت کے اندر ہمیں ایک بہترین اخلاقی صفت بتائی گئی ہے کہ عائلی زندگی سکون کا سبب ہے، اور اس کے اندر ایک دوسرے پر حقوق بھی ہوتے ہیں، تو اس میں ایک بندہ ذمہ دار ہونا چاہیے، نگران ہونا چاہیے۔ دو وجوہات کی بنا پر اس آیت کے اندر بتایا گیا ہے کہ مرد کو نگران بنایا گیا ہے، کہ اللہ رب العزت نے مرد کی تخلیق ہی ایسی کی ہے کہ اس کو نگران ہونا چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر اس آیت کے اندر بتایا گیا مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے، وہ اس کے نان نفقے کے ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں۔ چلتے ہیں چوتھی بات کی طرف، جس کا عنوان تھا عورتوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، بس اگر وہ تمہیں ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو اس میں اللہ تعالیٰ خیر کثیر پیدا فرما دے۔ اس آیت کے اندر بھی عائلی زندگی کے متعلق ایک بہترین اخلاقی صفت بتائی گئی ہے۔ جب مردوں کو گھر کا ذمہ دار نگران بنا دیا تو عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ ہاں، اگر عورتوں کی کوئی ایک بات آپ کو ناپسند ہے یا کسی وجہ سے آپ کو ناپسند ہوں تو ممکن ہے کہ اللہ رب العزت اس میں بہتری فرما دے، بھلائی پیدا فرما دے، جس کو بظاہر تم ناپسند سمجھ رہے ہو۔ عزیز طلباء کرام، ہم اپنے آج کے سبق کی تیسری اور آخری بات پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا احادیث اور عائلی زندگی، اور اس کے اندر ہم بنیادی طور پر 5 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، کامل ترین مومن۔ نمبر 2، سب سے بہتر آدمی۔ نمبر 3، بیویوں سے نفرت نہ کرو۔ نمبر 4، دنیا کا بہترین متاع۔ نمبر 5، شوہر پر بیوی کے بعض حقوق۔ یہ اب ذرا ان پر تھوڑی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث نمبر 1، جس کا عنوان تھا کامل ترین مومن۔ حدیث مبارکہ ہے ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باہلی۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ مومن ہے جو ان میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو اور اپنے بال بچوں پر سب سے زیادہ مہربان ہو۔ تو عزیز طلباء کرام، دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ایک بہترین عائلی صفت کا درس دیا گیا ہے۔ جس بندے کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں گے اور وہ اپنے بیوی بچوں پر، گھر والوں پر سب سے زیادہ مہربان ہوگا، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کامل ایمان والا ہے۔ اب دوسری بات یعنی حدیث نمبر 2 پر گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا سب سے بہترین آدمی۔ حدیث مبارکہ ہے ترمذی شریف کے اندر ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر عائلی زندگی کے حوالے سے ہمیں کس طرح بہترین بات بتائی گئی ہے کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم سب سے جو ہے اپنے گھر والوں سے بہتر ہوں۔ اگلی بات یعنی حدیث نمبر 3 پر گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا بیویوں سے نفرت نہ کرو۔ حدیث مبارکہ ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد ایماندار عورت یعنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر اس کی کوئی ایک عادت یا صفت اسے ناپسند ہوگی اس کی جگہ وہ دوسری صفت سے خوش بھی ہوگا۔ دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں عائلی زندگی کے حوالے سے ایک بہترین اخلاقی صفت بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کی بیوی کی کوئی عادت آپ کو پسند نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس سے نفرت کریں، کیونکہ اگر آپ اس کی کسی ایک عادت کو پسند نہیں کرتے تو یقیناً اس کی کوئی ایک ایسی عادت بھی ہوگی جس کو آپ پسند کرتے ہوں گے۔ اگلی بات یعنی حدیث نمبر 4 پر گفتگو کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا دنیا کا سب سے بہترین متاع۔ حدیث مبارکہ ہے، ان عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ اس حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا ساز و سامان ہے اور دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ تو دیکھیے اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں عائلی زندگی کے حوالے سے ایک بہترین اخلاقی صفت بتائی گئی ہے کہ دنیا ساز و سامان ہے، نفع اٹھانے کی چیز ہے، اور دنیا کا جو بہترین سامان ہے وہ نیک عورت ہے۔ یعنی اگر ہم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نیک ہے یا بدکار ہے۔ ہم 5ویں بات یعنی حدیث نمبر 5 پر بات کرتے ہیں، جس کا عنوان تھا شوہر پر بیوی کے بعض حقوق۔ حدیث مبارکہ ہے، عن معاویہ بن حیدۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ ما حق زوجة احدنا علیہ ان تطعمها اذا طعمت تکسوها اذا اکتسیت ولا تضرب الوجہ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ہم میں سے کسی کی بیوی کا اس پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کھا تو اسے کھلا، جب تو لباس پہنے تو اسے بھی لباس پہنا، اس کے چہرے پر مت مار اور اسے برا بلا نہ کہے، اور اگر بطور تنبیہ اس سے علیحدگی اختیار کرنی ہو تو گھر کے اندر ہی علیحدگی اختیار کرو۔ تو دیکھیے عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارکہ کے اندر عائلی زندگی کے حوالے سے ہمیں کتنی بہترین اخلاقی صفات اور اصول و ضوابط بتائے گئے ہیں کہ جب تم کھانا کھاؤ تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ کھلاؤ، جب تم کپڑے پہنو تو اسے کپڑے پہناؤ، اگر کبھی اس کے ساتھ ناراضگی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی بات آپ کو پسند نہیں آتی اور اس کو مارنے کی نوبت پڑ جاتی ہے تو اس کے چہرے پر نہ مارو اور اس کو برا بھلا بھی نہیں کہنا چاہیے۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے کہ بیوی آپ کی نافرمانی کر لیتی ہے اور آپ اس کو تنبیہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو ڈرانا چاہتے ہیں اور اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں تو گھر کے اندر رہتے ہوئے اس سے علیحدگی اختیار کریں۔ عزیز طلباء کرام، آج کے سبق کے اندر ذکر کردہ قرآن کی آیات اور احادیث مبارکہ سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ کس طرح ہم عائلی زندگی کو بہترین طریقے پر گزار سکتے ہیں اور عائلی زندگی کے لیے کیا اخلاق و ضوابط ہونے چاہیے۔ ایک مرتبہ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج کے سبق کے اندر بنیادی طور پر ہم نے مندرجہ ذیل 3 باتوں پر گفتگو کی۔ نمبر 1، عائلی زندگی کا معنی اور مفہوم۔ نمبر 2، قرآن اور عائلی زندگی۔ نمبر 3، احادیث اور عائلی زندگی۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اپنے اگلے سبق، جس کا عنوان ہے معاشرتی زندگی کے اخلاق و ضوابط، اس پر بحث کریں گے، گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔